کب تک ہیں سر آپ کا یہ تو حق ہے نا کہ جس میں ہیں آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر ایک ہائی انٹرنیشنلی ایک بندہ میں آپ کے باپ کو گالیاں دوں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے کوئی علماء تقریریں کرتے ہیں آپ ان کے خلاف پرچے کیوں دیتے ہیں؟ وہاں نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی جس کو گالی دی ہے وہ کورٹ میں چلا جائے؟ وہاں پہ ایک دم اگلے دن آپ کے آ کر پرچے ہوتے ہیں. یہ حضرات آ کر ان کو لکھتے ہیں ڈائری آئی فلانے مولوی نے فلانے فرقے کے خلاف بات کی. وہ ایک فرقے کے خلاف بات کرو تو اس کے خلاف اتنا ایکشن ہے. ایک آدمی پورے مسلمانوں کی میجورٹی کو اکثریت کو نہ وہ شیعہ دیکھ رہا ہے نہ سنی دیکھ رہا ہے نہ دیوبندی دیکھ رہا ہے, سب کو کافر کافر جا رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کورٹ جائیں. ہم تو آپ سے دیکھیں ہمارے بھائی ہیں, ہمارے یہ جذبات آپ پہنچائیں آپ نے پہنچانے ہیں وہاں پہنچائیں. اس سے پہلے کہ ملک میں یہ جو لاوا پک رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ اس ایک اناؤنسمنٹ کے بعد ملک میں حالت کیا ہے. سوشل میڈیا صرف دیکھیں کہ اگر 10,000 کمنٹس ہیں نا تو 9,900 کمنٹس میں یہ ہے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے مناظرہ اور اس بندے کو جناب بتائیں گے. بس جی یہ کہہ رہا ہوں ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بدل گیر مناظرے کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو باعثہ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ان کے ریکارڈ پہ ہے وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کریں. عالم دین آیا ہے گپ شپ کی آفر انہوں نے دی, انہوں نے کہا ہے آ جائیں چیلنج ہے گپ شپ کریں گے باعثہ کریں گے. اب میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں, یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ان تک پیغام نہیں پہنچ رہا. ہم نے تحریری شکل میں بھی آپ گئے تھے اوپر مطلب ہم ملک میں آگ لگاتے رہے بیٹھ کے انہوں نے بات نہیں کرنی. دیکھیے میری آپ سے بھی آپ سب سے گزارش یہ ہے جو کریں گے نا آپ بٹھا دیں. ہم چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ کے پاس تو طاقت ہے, آپ کے پاس قوت ہے, آپ ہمارے مولوی کو ممبر سے اٹھا کر لا کر بٹھا دیتے ہیں 2-2 10-10 گھنٹے. آپ انجینئر صاحب کو اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو اکیلے کسی تھانے میں کسی سرکاری دفتر میں بٹھا دیں پرامن طریقے سے آج بٹھا دیں, شام کو ہم یہیں پہ انتظار کر رہے ہیں. کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. سنا ہے کہ آپ کے جو آئی جی صاحب ہیں وہ قدم پر سارا ہو رہا ہے. ویڈیو میں کہا ہے کہ بھائی آئی جی صاحب سے کہیں میں گھر میں ہمیں بلا لیں. میں نے تو وہ بات کی جو آئی ہے سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ تو بکواس ہے, لیکن میسج پہنچ جائے اندر میسج پہنچا دیں کہ جی مفتی نے وہ پہنچ بھی گیا ہے. وہ تو پہلے ہی آلریڈی پتا ہوں. نہیں میں یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا کیمرہ بند کریں ہمارے کیمرے چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پنڈی سے آئے ہیں اور ہم تو یہ ابھی کچھ حضرات ہم دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں جیلم کے کون ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمارے ساتھ یہ چند وکلا ہے. ہم قانونی لوگوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں کہ ہم قانون کو فالو کریں گے. ہمارے ملک اور آئین کے خلاف کوئی بات نہ ہو. اور وہ آدمی آپ کا آنا جو ہے ہمارے لیے باتیں سر دیکھیں روزانہ لوگ جس داتا دربار پہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ حاضر ہوتے ہیں جہاں سے حکومت کروڑوں روپے بھی لیتی ہے, اس داتا کو صریحاً کافر کہا جائے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گستاخ رسول خواجہ غریب نواز کو اور پھر امام حسن شیخ کوئی نہیں انبیاء کے حوالے سے باتیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے. میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں. اللہ رسول کا واسطہ آپ بٹھا دیں, اکیلے میں بٹھا دیں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو. دیکھیں نا دیکھیں وہ جو آپ سے مجھے میری نیچر کو جانتے ہیں, مرزا صاحب جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں شرارت نہیں کرتا. وہ تو الگ انداز ہے. وہ الگ چھوڑے آئے تھے لیکن ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں, کم 4 بندے آئے ہیں. ابھی اب چیک کریں گے آپ ہمیں ٹائم ٹھیک ہے ہم ادھر یہ تو ہم نے ان سے بھی بات کی ہے نا. ٹائم تھا 10 بجے کا. وہ 10 بجے سے 20 بجے جا رہا ہے وہ کرتے ہیں ہم سے سیٹل. آپ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں. باقی جو آپ والا موقف ہے وہ ہم اس پہ مزید بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے چیلنج کیا تھا ٹائم دیا تھا تو وہ اب مناظرہ کرنے یا بات کرنے سے انکار ہی ہے. انکار ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکار کر رہے ہیں.
इसका मतलब है कि वो आज उन्होंने बात की थी आगे देखे ना, जो उन्होंने चैलेंज किया उससे आगे आपको नहीं, वो कहेगा कि मैं तो कहता रहा हूँ। वीडियो भी आता है, फोन वीडियो खुद ही आए थे। आपको उन्होंने यही पैगाम दिया कि वो इनकारी हैं, वो नहीं बैठने को तैयार हुए। ऐसी बात लिखवा के दे दें, वीडियो नहीं जवाब साहब बाद में वो इनकारी हो जाए, वो कहें जी कि मेरी बात तो नहीं कीजिए, जो वो तो पुलिस अफसर ने वैसे ही कहा। अभी आपने पहले तारिक मंसूर साहब को बोला, मैं तो इंतजार करता रहा, मुझे बताया ही नहीं आप। तो ये कहेंगे जी पुलिस ने अमन के लिए जनाब तो ये किया, मैं तो इंतजार कर रहा था। चले उन्होंने जो कहा हुआ है कि 12 बजे तक जवाब देते हैं। आप बेफिक्र रहें, मेरे मुझे सारे जानते हैं कि वो रह गए, मेरे थाने में रह गए, उनको सब पता है कि हम सिर्फ एक मकसद के लिए आप उससे बात कर लें और बात करके फिर हमें जवाब दें। बड़ा बहादुर आदमी एक्सपेक्ट किया है, जो रिएक्शन आ रहा है क्या बैठने को मना कर दिए। वो पता नहीं यार, इस वक्त वो अजीब हाल है कि DSP साहब आए, मैंने बड़े लोग आए, ये तमाम अहदेदार हैं, इनकी ड्यूटियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, ये इन सबको किस काम में लगा दिया। ये तो उलमा का काम है ना। आलमी दिन आए, आप पुलिस वालों को भेज रहे हैं, अफसोस की बात। फिर आप कहते हैं जी हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, मैं फिर बताऊं दोस्तों को, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ख्वाहिश तो यही के साथ बैठे। मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है, मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जो करीब के साथी हैं और टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं, जैसे जी आप तो बस फारिग ही हैं, तो आपसे बात देखना भी नहीं चाह रहे आप। मैंने पकड़ के झंझोड़ के एक बंदे को कहा, तू हम दोस्त हैं भाई, हम आते रहे हैं। ऐसे ही मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं कि नहीं जी आपने तो हमारा डैमेज कर दिया। तो रिवर्स डैमेज होने लगा है। डैमेज तो आप कर रहे थे बकौल आपके, अब ये रिवर्स डैमेज हो रहा है। रिवर्स डैमेज अब डन हो जाएगा अगर आप इस तरह का सलूक करेंगे, दिल टूटेगा। आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि मिर्ज़ा साहब ने बैठने से इनकार कर दिया है और उन्होंने हार मान ली है। वैसे अभी भी कोशिश जारी है कि हम उनके सामने बैठें और उनसे वीडियो पे रिकॉर्ड करवाएं कि वो हार मानते हैं या नहीं। बकौल उनके पुलिस अफसरान के उन्होंने कह दिया है कि भाई उन्होंने हमें कहा है कि मैं नहीं बैठ सकता, मैं हार मानता हूँ। अब ये है कि अभी बैठेंगे, कोशिशें जारी हैं तो पता चल जाएगा। अगर वो जैसे ही हम लोग आए हैं, हमारे आने पर जो रिएक्शन उन्होंने दी है वो ठीक नहीं था। हमारे कैमरे उन्होंने बंद करवाए कि नहीं वीडियो नहीं बनेगी। लेकिन अब अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है हेल्थी पॉजिटिव, क्योंकि हम कोई अल्लाह गोशी, कोई व्यू शेप या इसके लिए फहम के लिए हम नहीं आए। हम आए मकसद के लिए। अगर हमें कोई फहम या कोई और चाहिए होता तो मैं कॉल दे के आता, मेरे साथ हज़ारों लोग होते, सैकड़ों गाड़ियाँ होती। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, आप तमाम अहबाब अपने अपने उधर चले जाएं। मिर्ज़ा साहब की तरफ से अगर हमें जवाब मिलता है कि भाई वो हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर वो पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे तो हम जैसे हमने इल्म पढ़ा है उसके मुताबिक हम उससे गुफ्तगू करेंगे, जरूर उसके मुताबिक। और अगर वो नहीं जवाब देते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, तो किसी के घर से पकड़ के उसको निकाल के तो गुफ्तगू रोड पे नहीं कर सकते। तो ये आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप
यहाँ खड़े ना हो सामने, ज़ाहिर है उनकी सलामती के इदारे का मेरे ख्याल में कोई ऑफिस है और इंतजामिया भी परेशान है। यानी ये हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए कि हम कोई